والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تین دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مظلوم آدمی کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، اور تیسری والد کی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا. یہ تین دعائیں جو ہیں اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. پہلی دعا تو مظلوم کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مواقع پہ ظلم کرنے سے منع کیا ہے. لوگوں پہ ظلم نہ کرو. جس آدمی پہ ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے. مظلوم کی دعا بد دعا کے یہ ظالم کے خلاف فوراً قبول ہو جاتی ہے. لیس بینہا و بین اللہ حجاب. اس کی دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. براہ راست وہ عرش کو چیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے یمن میں بھیجا تو اسپیشل طور پہ آپ نے جو ان کو ہدایات دی ان میں ایک ہدایت یہ بھی تھی: اتقی دعوت المظلوم. اے معاذ، مظلوم آدمی کی بد دعا سے بچنا. وہ دعا جو ہے وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. یعنی بد دعا سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ ظلم نہ کرنا. مظلوم کو بنانا ہی نہیں ہے، ظلم کرنا ہی نہیں ہے. ظلم سے رک جانے کا نام ہے کہ مظلوم کی دعا سے انسان بچ جاتا ہے. ظلم کیا ہے؟ اس کی تو ایک مثال نہیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. انسان جو ہے کسی مسکین کی، کسی یتیم کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. اپنے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، ناجائز اس کا حصہ مار لیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. اسی طریقے سے انسان اپنا سامان دھوکے والا، ملاوٹ والا بنا کر فروخت کر دیتا ہے اور پیسے زیادہ وصول کر لیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. انسان چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، یہ بھی ظلم ہے. انسان کسی بھی طریقے سے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ ظلم ہے. آپ نے فرمایا مظلوم آدمی کی دعا سے بچنا. وہ دعا اللہ کے دربار میں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے ظلم نہ کرنا. اور تاریخ، بلکہ تاریخ کیا، موجودہ زمانہ، اس میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں جس میں ظالم نے ظلم کیا اور وہ ظلم مسکین تھا. بوڑھا آدمی تھا، بوڑھی عورت تھی، کوئی بچہ تھا، کوئی عورت تھی، کسی بھی قسم کا کوئی مرد اور عورت تھا، تو انہوں نے جو دعا کی ہے اور پھر وہ ظالم جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بن گئے. ایسی ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں موجودہ زمانے میں بھی. پچھلے دنوں ہی اخبار میں ایک کالم چھپا تھا، اس میں ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کا نام تھا اور وہ اپنی بڑھاپے کی زندگی جو ہے وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں گزار رہا تھا. لاکھوں پتی نہیں، کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی وہ آدمی تھا. اور اس کے بچے جو ہے وہ برطانیہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ رہتے تھے. اتنے کھاتے پیتے لوگ، لیکن اس کا والد جو ہے بڑی مظلومیت کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا تھا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حتیٰ کہ ایک دن اس کے بچے اپنے ملک میں، پاکستان میں
اپنے کسی کام کی غرض سے، شادی کی محفل کہہ لیں، کسی شادی کو بھگتانے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ والد ابھی زندہ ہے، چلو والد کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں۔ والد کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بیٹے اور پوتے جو ہے وہ گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں نوکر چاکر والد کو سنبھالتے تھے، تو گھر میں جب دیکھا کہ والد کی حالت تو بڑی پتلی ہے اور کپڑے کو اچھے نہیں پہنے ہوئے اور اس سے بولا نہیں جا رہا، منہ سے جو ہے وہ جھاگ تھوڑی بہت نکل رہی ہے اور یہ تو کوئی بہت زیادہ مریض آدمی ہے، تو غلام کو بلایا، خادم کو بلایا، جو وہاں پہ نوکر رکھا تھا اس کو بلایا اور اس کی جیب میں چند روپے ڈالے اور کہا جاؤ جا کر تم جو ہے وہ میرا نام لے کر بولنا کہ میں آیا ہوں، السلام علیکم، اور جفی بار کر جو ہے وہ گلے میں معانقہ کرنا اور مل لینا، اور پھر دوسری دفعہ پھر دوبارہ مل لینا اور کہنا میں فلاں ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا تعارف کروا کے تم مل لینا، ہم جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتے، ہم ملنا نہیں چاہتے۔ وہیں سے دروازے پہ والد کی کیفیت کو دیکھ کر جو ہے وہ بچے پوتے پوتریاں جو ہے وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ کہنے لگا، دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ پریشان ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اولاد اتنی دیر کے بعد آئی ہے اور باپ نے پڑھایا ہے اور ان کے اوپر خرچ کیا ہے اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر اچھے گھرانوں میں شادیاں کی ہیں اور شادیاں کر کے وہ باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو گئے ہیں، تو کیا باپ کو ملنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ کہا اس کی تاریخ اور ہسٹری کو دیکھا گیا، جب پیچھے دیکھا گیا تو اس نے کبھی مال جو ہے وہ حلال کا کمایا ہی نہیں تھا، اس نے مال جو ہے وہ سارے کا سارا ناجائز طریقے سے، رشوت سے، سود سے، ظلم کرتے ہوئے جس کسی کا بھی مال ہاتھ میں آ گیا وہ اپنے قبضے میں کر لیا، اور قبضے میں کرنے کے بعد انسان سمجھتا ہے یہ جہاں بڑا مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ تو یہاں پہ کھاؤ پیو عیش کرو موج کرو، آگے جب جائیں گے تو دیکھا جائے گا کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا بھی مکافات عمل ہے، یہاں پہ بھی بدلہ جو ہے وہ ملتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ اور برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس نے کوئی حلال کا پیسہ کمایا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اولاد بھی حلال کی نہیں نکلی اور اس نے اپنے والد کے ساتھ حلال کا سلوک بھی جو ہے وہ نہیں کیا، اور فرمایا پتہ نہیں کس کس بندے کی بد دعا لگی ہوگی، تو کہا دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم آدمی کی دعا جو ہے وہ بڑی جلد اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، مطل الغنی ظلم، ٹال مٹول کرنا مالدار آدمی کا، پیسے موجود ہیں کسی کا مال دینا ہے اور انسان کہتا ہے شام کو آنا یار، بندے نے پیسے دینے تھے بھی آیا نہیں، گلے میں پیسے پڑے موجود ہیں پڑے ہوئے ہیں، یا شام کو آنا، شام کو آیا یار وہ تو آیا نہیں، کل کو آ جانا، کل کو آتا ہے یار آج تو مال جو ہے وہ چلا گیا فلاں جگہ پہ دے دیے، آپ جو ہے دو تین دن کے بعد آ جانا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ 2 ہفتے مہینہ، ایسے بندوں کو پریشان کرنا یہ بھی شریعت نے کہا ظلم ہے۔ مطل الغنی ظلم، پیسے موجود ہیں اور جس کی امانت دینے والی ہے اور انسان دیتا نہیں ہے، اور آج ہمارے درمیان یہ تو بہت زیادہ موجود ہے، جس کی امانت ہے وہ پہلی فرصت میں دینی چاہیے جب وہ لینے کے لیے آ گیا، ہاں اللہ یہ کہ آپ نے وعدہ کر رکھا ہے اس دن کو نہیں دینے فلاں دن کو دینے، ٹھیک ہے اس دن میں دے دے، لیکن وہ دن گزرنے کے بعد بھی جب ہم دینے کا نام نہیں لیتے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا دعوت المظلوم، لوگوں یاد رکھو مظلوم کی دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور بڑی جلد انسان کو پکڑ لیتی ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر آدمی کی دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ سفر میں دعا کرنا مسنون عمل ہے، سفر میں جاتے وقت انسان کھیل کود میں مشغول نہ رہے بلکہ انسان دعا مانگے، وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سفر میں نماز پڑھنی چاہیے، فرضی نہیں نفلی نماز، فرضی نماز سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یار پڑھتے ہی رہتے ہیں سفر میں تو معاف ہے، 2 نمازیں جمع کر لیں، وقت گزار کے بھی پڑھ لیں، گنجائش ہے شریعت نے رکھی ہوئی ہے، جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے وہیں پہ شریعت یہ بھی بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کر نفل پڑھا کرتے تھے، سواری پہ بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے، اور نفلی نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا سفر میں شرط نہیں ہے، ایک دفعہ نماز شروع کر لیں قبلہ کی طرف منہ کر کے، پھر سواری کا منہ ادھر کو ہو، آپ ادھر کو رکوع سجود کرتے رہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے زبان سے ذکر کرتے رہیں،
رکوع کریں سجدہ کریں تھوڑا سا جھک جائیں، میں سجدے میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، بس تسبیح کرتے رہو، گاڑی چلاتے رہے، زبان سے نہیں بولنا، ہاتھ سے پاؤں سے اپنی گاڑی چلاتے رہو، نماز پڑھتے رہیں۔ آپ سنو خچر کے اوپر، گدھے کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جہاں شریعت نے وہ اجازت دی وہاں پہ یہ بھی کہا کہ ضرورت ہو دو نمازیں جمع کر لو، ضرورت ہو آپ جو ہے وہ سفر میں جو ہے وہ دو، ضرورت نہیں بلکہ قصر کر لو، شریعت نے مشقت کی وجہ سے نماز کو تخفیف کر دیا، 2 رکعتیں پڑھ لو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا نفل بھی پڑھو۔ نفل جو ہے سنت موقدہ چھوڑ دیجئے، لیکن غیر موقدہ نفل وہ اپنے طور پہ جتنے مرضی پڑھو۔ آپ وتر کی نماز عموماً سواری کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ وہیں پہ آپ نے فرمایا کہ مسافر آدمی کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سفر میں انسان کو دوسرے کاموں سے فرصت ہو، گاڑیوں میں، ڈائیو وغیرہ میں، جہاز میں وہ سکرینیں لگا دی گئی ہیں اور اس میں جو ہے وہ فلمیں لگا دی گئی ہیں، تلاوت والا کھولو تو وہ کھلتی نہیں ہے، ایک آدھ کھل جاتی ہے، اس کے علاوہ تلاوت کھلتی نہیں۔ وہ تماشا رکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، اور فلمیں جو ہے وہ ساری چلتی، ڈرامے جو ہے اس میں سارے چلتے ہیں، گانے جو ہے اس میں سارے چلتے ہیں۔ کہا ان لوگوں کو چھوڑیے، نماز سفر میں دعا مانگیے۔ مسافر کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ظلم نہ کیا ہوا ہو، کسی کا مال حرام نہ کھایا ہو، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ وگرنہ آپ سن کی حدیث ہے، بندہ بڑا دور سے سفر کر کے آتا ہے، جسم پہ، بالوں پہ، کپڑوں پہ مٹی اور گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور یا رب یا رب یا رب وہ پکارتا ہے، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کی خوراک بھی حرام کی ہے، اور اس نے جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا جو ہے وہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی، وہ لمبا سفر کر کے بھی آ جائے، لیکن حلال کمایا ہوا ہے تو سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے انسان دعا مانگے، اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن سفر میں اللہ کہاں یہاں یاد آتا ہے؟ کوئی جھٹکا لگ جائے پھر تو یاد آتا ہے، نہ لگے تو انسان جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر لو اور سکرین بھی ساتھ لگی اور فلم لگائی ہوئی ہے، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی فلم دیکھی جا رہا ہے، تو جب تک جھٹکا نہیں لگتا اس وقت تک اللہ یاد نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام اور آپ وسلم کے طرز عمل تھا، سواری پہ سوار ہوتے، بلندی پہ چڑھتے اللہ اکبر کہتے، نیچے اترتے سبحان اللہ کہتے۔ یہ کس کو یاد ہے؟ بلکہ اب تو ہمارا تو روٹین یہ ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھے بچے بیٹھے ہیں، لو بیٹا وہ ہم نیچے جانے لگے، وہ دیکھو، لو بیٹا دیکھو نیچے جا رہے، پھر وہ بیٹا دیکھو اب ہم چڑھائی پہ چڑھنے لگے، اوپر چڑھنے لگے، دیکھو کتنا اوپر چلے گئے۔ فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ یہ بلند جگہیں، خوبصورت مناظر یہ اللہ نے بنائے ہیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں آپ، ریگستانوں سے گزر رہے ہیں، باغات میں سے گزر رہے ہیں، خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں، تو یہ بنانے والے کی تعریف کیجئے، اللہ اکبر، یا اللہ تو ان سے بھی بڑا ہے، یہ پہاڑ بڑے بلند و بالا ہیں، یہ چوٹیاں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن تو ان سے بھی بلند و بالا۔ یا اللہ یہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، میں اونچا نہیں ہو گیا، یا اللہ تو مجھ سے بھی بہت اونچا ہے، میں تو بہت عاجز سا، مسکین سا، حقیر سا ایک انسان ہوں، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور نیچے وقت اترتے ہو گیا، اللہ میں عیبوں سے بھرا ہوا، بلندیوں سے ہو آیا ہوں، لیکن میں پھر بھی پست ہوں اور نیچا ہوں اور عیبوں والا ہوں، سبحان اللہ، یا اللہ تو عیبوں سے پاک اور صاف ہے۔ فرمایا سفر میں اللہ کو یاد کیجئے، سفر میں دعا مانگیے، سفر میں دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ تیسری اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا دعوت الوالد علی ولد، باپ کی دعا اولاد کے خلاف، فی کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے اولاد کے حق میں، لیکن علی کا معنی خلاف ہوتا ہے۔ باپ کی دعا، والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کے بارے میں خیر کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور ان کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب والدین دعا ہی نہیں کرتے، ان کو اپنی دعا کے لیے پتہ نہیں، نماز کا نہیں پتہ، تو کسی نے دعا کیا کرنی ہے؟ تو والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے بد دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، اس حدیث کا معنی بد دعا کا ہے۔ اولاد کے حق میں بد دعا جو ہے وہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ بد دعا 2 وجہ سے ہو سکتی ہے، یا ایک وجہ ہی کہہ لیں، لیکن دونوں جانبوں میں لحاظ رکھنا ہوگا۔ اولاد کو چاہیے وہ ایسا کام نہ کریں کہ والدین کبھی منہ سے جو ہے وہ بد دعا نکال سکیں۔ اولاد کو بچنا چاہیے اپنا کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں ماں یا باپ مجبور ہو جائے اور ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے۔ ماں اور باپ کی عظیم، بڑی عظیم ہستی ہے، ان کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ جلدی سے رد نہیں کیا جاتا، قبول ہو جاتا ہے۔
जुरैज वक़्त का बहुत बड़ा वली था, तहज्जुद गुजार था, सारी जिंदगी शायद उसने कोई बुराई की नहीं थी, लेकिन क्या है, रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, माँ ने आवाज दी, बेटा जुरैज। सोचने लगा नमाज पढ़ रहा हूँ और माँ की आवाज है, किसको अहमियत, चलो मैं जल्दी से नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में सुन लेता हूँ। नमाज पढ़ी तो माँ जा चुकी थी। अगले दिन फिर ऐसे ही हो गया, नमाज पढ़ना रहा तो उधर माँ आ गई, माँ ने आवाज दे दी। तीसरे दिन फिर ऐसे ही हो गया, उसने नमाज नहीं तोड़ी और माँ की बात नहीं सुनी, और माँ ने क्या कह दिया, जा बेटा फिर तू भी किसी बदकार औरत का मुंह देख। माँ के मुंह से आवाज निकली और चीरती हुई आसमानों तक चली गई और ऊपर चली गई। और फिर वो दिन आ गया, लोगों ने आकर पकड़ लिया, कुटिया ढा दी, मार मार के अधमुआ कर दिया। जब होश आया तो कहने लगा, यार मुझे बताओ तो सही मेरा कसूर क्या है। कसूर कितना था, माँ ने बदवा दी थी। माँ की बदवा जो है वो रद्द नहीं होती, किस्सा आप जानते हैं, मशहूर है। बात सिर्फ इतनी है कि माँ की बदवा रद्द नहीं होती, इसलिए बच्चों को चाहिए वो बचें अपनी माँ की बदवा से, अपने बाप की बदवा से, और ऐसा कोई भी काम ना करें, बल्कि ऐसा काम करें जिसकी वजह से वो दुआ दे। एक होता है यार मेरे लिए दुआ करना, अब्बा जान अम्मी जान मेरे लिए दुआ करना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, करवानी चाहिए, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। एक ये होता है कि बुजुर्गों की खिदमत की जाए, उनकी इतनी खिदमत की जाए उनकी जुबान से खुद दुआ निकले, वो दुआ जो है वो कबूल होती है। वालिदैन जब दुआ देते हैं वो कबूल हो जाती है, तो जो वालिदैन तड़प कर दुआ करते हैं अपनी औलाद के हक में, वो कैसे कबूल नहीं होगी। अगर कोई बच्चा परेशान है और वालिदैन रात को उठ के दुआ मांगे, या अल्लाह ये मेरे बच्चे की परेशानी है दूर कर दे, तो कैसे कबूल नहीं होती। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की वालदा दुआ करती है, अल्लाह बिनाई वापस कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला बिनाई वापस कर देता है, बगैर इलाज मुआलजे के, बगैर ऑपरेशन के। तो क्या ये छोटे मोटे काम वालिदैन की दुआ से नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनको ऐसा मौका फराहम किया जाए, वो तड़प कर दुआ कर। आखिरी बात जिक्र कर रहा हूँ, इमाम शेख इमाम अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला मक्का के इमाम हैं, हरम मक्की के, और पूरी दुनिया उनको जानती है, उनका पूरी दुनिया में नाम है। आपने क्लिप सुन रखा होगा, मशहूर है वैसे तो, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लें। ये बचपन में बड़े शरारती थे, बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे, हत्ता कि एक दिन जो है वो घर में मेहमान आ गए। मेहमान आए, वालदा ने खाना बनाया, और ये पुरानी बात है, यानी कम अज कम जो है 40 50 60 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त जो है वो माँ ने मेहनत करके खाना बनाया, खाना बना रही थी। खाना जब तैयार हो गया, ये आए और नीचे आकर जो है वो मट्टी उठाई और मट्टी सारी की सारी जो है वो खाने में डाल दी। इस तरह की शरारत की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, घर में खाने के लिए मेहमान तैयार बैठे हुए हैं और खाना तकरीबन तैयार है, बन चुका है, और उसको मट्टी डालकर खराब कर दिया गया है और वो खाने के काबिल नहीं रहा। उस वक्त माँ की कैफियत क्या होगी, वो क्या सोच रही होगी कि मैं मेहमानों के साथ क्या कहूं उनको कि आप और इंतजार करें घंटा 2 घंटे। वो उस वक्त गैस था या नहीं था, किस चीज के ऊपर खाना तैयार किया और कहां से वो चीजें मंगवाई थी और कैसे वो दोबारा आनी थी, कैसे नहीं आनी, कितना टाइम लगना था, कोई पता नहीं। उस वक्त वो कैफियत माँ की जो है वो माँ ही बतला सकती है कि मेरी कैफियत क्या थी। कुर्बान जाइए, उस माँ ने बड़ा तहम्मुल किया, बर्दाश्त किया, और कहने लगी जा अल्लाह ताला तुझे जो है वो हरम का इमाम बनाए। बद्दुआ देने की बजाय क्या कहा, जाओ अल्लाह तुझे हरम का इमाम बनाए। पता नहीं वो कहां से आवाज निकली और किस वक्त अल्लाह के दरबार में पहुंची और कैसे कबूल हुई, और अल्लाह ताला ने सुदैस हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला को मक्का का इमाम बना दिया और सबसे नुमाया इमाम बना दिया, सबसे ज्यादा पॉपुलर और मशहूर जो है वो इमाम बना दिया। सारी दुनिया उनको जानती है और सारी दुनिया उनका इज्जत से एहतराम से नाम लेती है। किस वजह से? माँ की दुआ। ये दावतुल वालिद, वालिदैन की दुआ जो है, बाप हो या माँ हो, दोनों का मुकाम एक जैसा है, इनकी दुआएं जो है वो रद्द नहीं होती हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान देखने में तो मामूली सी हदीस है और मशहूर हदीस है, लेकिन बड़े वसी मानी अपने अंदर जो है वो रखती है। लोगों 3 दुआएं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं जो कबूल होती हैं, एक मजलूम की दुआ, और दूसरी मुसाफिर की दुआ, और तीसरी वालिदैन की अपनी औलाद के खिलाफ या औलाद के हक में दुआ। अल्लाह तबारक ताला हमें नेक दुआएं करने की और नेक दुआएं लेने की जो है वो तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।